میری 5ویں نصیحت اور جو بڑی خاص نصیحت ہے، اس کو سدا یاد رکھنا، اپنے منہ کو گالی سے پاک کر لینا۔ جاندار، غیر جاندار، پاک ناپاک کوئی بھی چیز ہو، بس گالی نہیں دینی، اور اپنے ذہن کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو گالی سے ایسے دور کر لو جیسے تمہارے مزاج میں گالی نام کی کوئی چیز کبھی تھی ہی نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب آپ کی دنیا کی ایجادات نہیں تھیں۔ ہماری دنیا کا خیر کا دور تھا، برکتوں کا دور تھا، عزتوں اور عافیتوں کا دور تھا، جس میں امن، برکت، راحت، رحمت اور خوشیاں تھیں۔ سادہ غذائیں، صحت مند چہرے اور خوشبودار بول ہوتے تھے۔ مجھے ایک صاحب ملے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اکثر اپنی گفتگو میں جب بھی گفتگو کرتے گالیاں دیتے تھے، اور میں نے ان کی زندگی میں بس مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں، رکاوٹیں، دکھ، ناکامیاں اور بس ناکامیاں ہی دیکھیں۔ وہ میرے پاس دعا کے لیے آئے۔ ان پر ایک مکھی بار بار بیٹھ رہی تھی۔ ایک بار اٹھاتے، دوسری بار اس کو جھڑکتے، تیسری بار مکھی کو گالی دے دیتے۔ بس میں وہیں سمجھ گیا، ان کی مشکلات کی وجہ گالیاں ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا، آپ گالیاں دیتے ہیں؟ کہنے لگے، نہیں، بس غصہ آئے تو گالیاں تو آ ہی جاتی ہیں، غصے کے وقت دیتا ہوں، ویسے نہیں۔ پھر کہنے لگے، نہیں، ہماری بستی میں رواج ہے، جب غصے میں آئیں تو بھی گالیاں دیتے ہیں، جب خوشی ہو تب بھی ایک دوسرے کو گالیاں ضرور دیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، آج کے بعد آپ نے گالیاں نہیں دینی، آپ کے مسائل، آپ کی مشکلات، آپ کی الجھنیں اور آپ کی پریشانیاں 100% ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے میری بات کو یقین سے لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ملے اور کہنے لگے، آپ کی بات اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی، اور میں نے چاہا تھا کہ میں آپ سے شاید کوئی وظیفہ پا لوں گا، کوئی تسبیح پا لوں گا، کوئی ذکر پا لوں گا، لیکن آپ نے مجھے تسبیح، وظیفہ ہرگز نہ دیا۔ آپ نے مجھے صرف یہی وظیفہ دیا تھا کہ گالیاں نہ دیا کرو۔ آپ مجھے کوئی تسبیح، وظیفہ دے دیتے، وہ میرے لیے آسان تھا۔ گالی ایسی چیز ہے جو میری زبان پر پختہ ہو گئی ہے، اس کو ذہن اور زبان سے نکالنا میرے لیے نہایت مشقت اور مشکل کا کام تھا، لیکن میں نے مشقت کی۔ بار بار میرے منہ سے گالی آتی، میں جھٹک دیتا، بار بار میرے منہ پر برا لفظ آتا، میں اپنے منہ کو بند کر لیتا۔ کچھ ہفتے محنت کے بعد اب میں اس مشکل سے نکل آیا ہوں، اور اس مشکل سے ایسا نکلا ہوں کہ خود زندگی کی مشکلات سے نکل گیا ہوں۔ میرے اوپر زندگی نے مشکلات کا ایک طوفان تانا ہوا تھا۔ میں پریشانیاں، الجھنیں، مسائل اور ناکامیوں میں بہت گرا ہوا تھا۔ بس میں نے اب سوچا تھا، بس اس کا حل موت ہی ہو سکتا تھا، اور میں موت کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن جب سے آپ نے مجھے گالیاں دینے سے منع کیا ہے، میں اس دن سے بہت پرسکون ہوں۔ میرے مسئلے، مشکلات، زندگی، پریشانیاں اور ناکامیوں سے نکل کر راحتوں اور برکتوں کی طرف چل پڑی ہیں۔ میں حد سے زیادہ ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے گالیاں نہ دینے کا وظیفہ بتایا۔ یہ خود ایک ایسا وظیفہ ہے جس نے میری زندگی سے مشکلات چن لی ہیں، پریشانیاں دھو دی ہیں۔ میرے گھر میں راحت ہے، سکون ہے۔ میرا گھر مشکلات اور پریشانیوں سے ایسے نکلا ہے کہ میں حد سے زیادہ مطمئن ہوں۔ میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی۔ صحابی بابا یہ ساری باتیں کر رہے تھے، اور میں یہ ساری باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اہل محفل بھی ان باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ واقعی انوکھے تجربات، انوکھی باتیں اور انوکھے مشاہدات تھے جو عام عقل، سوچ اور گمان سے بالا تر تھے۔ ایک نصیحت خاص اور بتائی، اپنی نظروں کو ماشاءاللہ دو۔ جب بھی نظر اٹھے کسی چیز پر، نظر جائے، بیٹی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، گھر ہو، سواری ہو، مال، تجارت ہو، رزق کا اڈا ہو، زندگی کی کوئی بھی چیز ہو، اپنی نظروں کو اور اپنی زبان کو ماشاءاللہ دو۔ جب آپ ماشاءاللہ کہیں گے، آپ کا منہ اور آپ کی سانسیں خوشبو بکھیریں گی، اور آپ کی طبیعت میں راحتیں، خوشیاں اور خلوص بکھر جائے گا، اور آپ کا انگ انگ سمٹ جائے گا، اور آپ کے من میں ایک رحمت اتر پڑے گی۔ وہ تابعی رحمت اللہ علیہ اعتماد سے بولے، یاد رکھو
ہماری نظریں تیروں میں سے تیر ہیں اور یہ لگتی ہیں اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، اور ہر نظر ایک اثر رکھتی ہے، اور اس اثر سے یا تو خیریں پھیلتی ہیں یا پھر شر پھیلتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نظر سے خیریں پھیلیں، گھر میں سکون چین ہو، راحت اور رحمت ہو، برکت اور عافیت ہو، تو پھر آپ جب بھی نظر اٹھائیں تو ماشاء اللہ کہیں۔ جب بھی کسی چیز کو غور سے دیکھیں، جب کسی چیز کی طرف متوجہ ہوں، اور جب بھی آپ کسی چیز کی طرف التفات کریں، آپ ماشاء اللہ کہیں۔ ایسا کرنے سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی نظروں میں کیمیائی تاثیر پیدا ہوگی۔ جس کو دیکھیں گے اس کو شفا ملے گی، جس کو دیکھیں گے آپ کا دوست بن جائے گا، جس کو دیکھیں گے اس کے دل میں آپ کی محبت اتر جائے، جہاں دیکھیں گے وہاں آپ کے لیے رحمت، راحت، برکت اور خیر ایسے نکلے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ اپنی نظروں میں نور پائیں گے، آنکھوں میں سرور پائیں گے، دل میں رحمت کا ایک ہلکا سا وزن محسوس کریں گے۔ جب آپ ہمیشہ جس طرف توجہ کریں اور ماشاءاللہ کہیں، کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی نظر میں ایک پاکیزگی پیدا ہوگی۔ جو لوگ اپنی نظروں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، دل کو، وجود کو، من کو پاک کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو ہر نظر کے وقت ماشاءاللہ کہنا ہرگز نہ بھولیں۔ ان کی زبان پر سدا ماشاءاللہ چلتا جائے، اور ان کی زبان پر سدا ماشاءاللہ گھلتا جائے، اور ماشاءاللہ سے ان کی زندگی میں خیریں، برکتیں آتی چلی جائیں گی۔ میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، خود میں نے زندگی میں یہی عمل کیا۔ جب میں اللہ کے حضور پہنچا تو اللہ نے میری زبان کی لغزشوں بارے باز پرس نہیں کی۔ پوری زندگی زبان کے بارے میں تو کیا کیا، کیوں میں نے اپنی زبان سے جہاں اور اذکار کیے وہاں سدا ماشاء اللہ کا ذکر بھی کرتا رہا۔ اللہ نے میری آنکھوں سے سوال نہیں کیا، میں نے آپ اپنی آنکھوں سے جب بھی دیکھا میری آنکھوں نے بھی ماشاء اللہ پڑھا۔ اللہ نے اعمال کی برکت سے اور محض اپنی رحمت سے میری بخشش کی، مجھے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ یہ سب ماشاء اللہ کی برکات تھیں، جس کو میں نے بہت ہی خیر سے دیکھا، خیر تک پایا اور بہت ہی آزمایا۔ ان کی ساتویں اور آخری نصیحت جو بہت اہم تھی، وہ اس لیے کہ اس چیز کا تعلق زندگی کے ہر دور اور ہر لمحے سے تھا۔ ہر انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا امیر، معذور ہو یا صحت مند، اس مرحلے سے سب کو گزرنا پڑتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے خواب کا۔ فرمانے لگے، کبھی بھی کوئی خواب غیر اہم نہ سمجھنا، لیکن ہر خواب نہیں ہوتا۔ کچھ خواب جن کا تعلق زندگی کے خیالات، تصورات اور گزری زندگی کے واقعات کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی خواب غیر اہم نہیں ہوتا۔ ہاں، خواب غیر اہم اس وقت ہوتا ہے جب خواب کو کسی غیر اہم آدمی کے سامنے بیان کر دیا جائے تو سمجھ لیں وہ خواب غیر اہم ہو گیا۔ اس کی اہمیت، اس کی طاقت، اس کی تاثیر اور اس کا ملنے والا رزلٹ، جو بعض اوقات نقد ملتا ہے اور بعض اوقات سال ہا سال کے بعد اور کبھی 40 سال کے بعد بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی بھی خواب کسی نااہل اور غیر اہم آدمی کو بیان کر دیا گیا تو وہ خواب بے تاثیر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس خواب کی تعبیر وہ نااہل آدمی اچانک منہ سے نکال بھی دے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو تعبیر منہ سے نکلے وہ خدا نخواستہ پوری ہو جاتی ہے۔ وہ تابعی رحمت اللہ علیہ جن کی روح سے صحابی بابا ملاقات کر رہے تھے، ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی گفتگو کو روک بیٹھے، اور یہی کیفیت خود صحابی بابا کی بھی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی گفتگو روک بیٹھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد صحابی بابا ہم سے بولے کہ چونکہ اس تابعی رحمت اللہ علیہ کی مبارک روح نے یہی عمل کیا تھا تو اس لیے میں نے بھی یہ عمل ان کے ساتھ دہرایا۔ اور پھر فرمانے لگے، انہوں نے مجھے جو خاص ایک واقعہ اس ضمن میں سنایا۔ تابعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، ایک درخت ہے اور پھلدار ہے،
میں اس کو پتھر مار کر پھل گرانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہر پتھر واپس آ کر مجھے لگتا ہے۔ چند بار ایسا ہوا، پھر میں نے ایک طرف بچ کر وہ پتھر مارنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ پتھر واپس آ کر مجھے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں حیران ہوا، یہ کیا ہوا؟ میں کتنی بار کوشش کرتا رہا، کوئی پھل نہ گرا، لیکن ہر بار پتھر مجھے لگا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ چند دن حیرت میں اپنے خیالات اور گمان میں گم رہا۔ اس کے بعد میں نے یہ خواب ایک بدو جو مشہور تھا کہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اس کو سنانے چل پڑا۔ مجھے اچانک خیال بھی آیا کہ یہ نہایت جاہل، ان پڑھ اور نادان شخص ہے، یہ تو اپنے خواب کی تعبیر نہیں جانتا ہوگا، میرے خوابوں کی تعبیر کیا بتائے گا؟ لیکن نامعلوم پھر کیوں میں نے بتانے کے لیے متوجہ ہوا تو اندر پھر خیال آیا کہ جیسے کوئی طاقت مجھے روک رہی۔ میں ان خیالات کے باوجود بول بیٹھا اور یہی پتھر مارنے کا خواب میں نے جب اس کو سنایا تو کہنے لگا کہ خواب اپنی تعبیر کے ساتھ یعنی معنی رکھتا ہے کہ جو لوگ تجھے پتھر ماریں گے۔ میں اچانک چونک پڑا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بغیر وجہ کے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی۔ میں کئی دن انہی سوچوں میں ڈوبا رہا۔ صحابی بابا یہ بات کہتے ہوئے آسمان کو تکنے لگے جیسے ان کی سانسیں اٹک گئی ہوں اور ان کی روح بکھر گئی ہو۔ اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے پھر بولے کہ وہ تابعی رحمت اللہ علیہ کی روح مجھے کہنے لگی کہ میں آخر کار کئی ہفتے پریشان رہنے کے بعد استخارہ کی طرف متوجہ ہوا اور میں استخارہ کئی دن تک کرتا رہا، پر میرے اوپر استخارہ نہ کھلا۔ میں نے سوچا کہ آج کے بعد استخارہ نہیں کرنا اور یہ آخری رات ہے، اور اسی رات مجھے واضح اشارہ ہوا کہ فلاں گاؤں چلے جاؤ، اس بستی میں ایک فرد ہے جو فلاں صحابی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 19 سال رہا ہے، وہ اس علم کا کامل ہے، اس کو جا کر اس خواب کے بارے میں بتائیں اور وہ اس کی تعبیر بتائے گا۔ اس رات کو جس پہر میں میری آنکھ کھلی میں نے اپنا سامان باندھا اور اسی وقت چل پڑا، حتیٰ کہ نماز فجر بھی میں نے راستے میں پڑھی۔ 2 دن 2.5 راتوں کا یہ سفر مجھے آخر کار اس منظر کی طرف لے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا ایسے محسوس ہوا جیسے وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے اتنا عالی شان خواب اور تجھ جیسا با کمال شخص ایک بدو کو بتا آیا، کیا تجھے احساس نہ ہوا؟ بس اتنا سننا تھا۔ میں شرم سے ڈوب گیا، میری آنکھیں جھک گئیں اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے پکڑ کر سینے سے لگایا۔ تیر ہاتھ سے نکل گیا ہے اور تیر نکالا ہوا واپس نہیں آتا، لیکن کچھ اللہ کے بندے زمین پر ایسے بھی ہیں جو نکلے ہوئے تیر کو اللہ کی قدرت اور طاقت سے واپس لا سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو۔ پھر اپنے خادم کو بلایا اور اچھے اچھے کھانے اور دھلا ہوا لباس پیش کیا۔ خادم نے مجھے غسل کے لیے خوشبودار پانی دیا۔ میں نے وہ پانی اور اس جیسا پانی آج تک نہیں دیکھا۔ کتنا خوشبودار پانی تھا۔ میں نے غسل کیا، میں تر و تازہ ہو گیا، پھر بہترین کھانے کھائے۔ اس کے بعد چمڑے کا ایک بچھونا تھا جس کے ارد گرد چمڑے کے تکیے لگے ہوئے تھے، وہاں ہم بیٹھے۔ وہ ہستی میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، ہاں اب بتائیے اپنا خواب۔ میں نے وہ سارا خواب انہیں سنایا۔ فرمانے لگے اصل خواب کی تعبیر یہ ہے، تو ایک پھل دار درخت ہوگا اور لوگ تجھے پتھر ماریں گے اور پتھر تجھے مارنے والے کو لگیں گے، اور تیرا حاسدین بہت نقصان کرنے کی کوشش کریں گے اور تیرے لگے پھل کو پتھروں سے توڑنے اور ہٹانے کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جا، میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تو ہمیشہ سدا بہار رہے گا، ہمیشہ شادہ و فرحاں رہے گا، اور ہمیشہ تیرا علم، تیرا رزق، تیری صحت، تیری فراست اور تیرا شعور، احساس اور ادراک کامل رہے گا۔ ایک بڑا مجمع تجھ سے نفع پائے گا۔ میں اگلے لمحے بولا، لیکن اس بدو کی تعبیر کا حل کیا ہوگا؟ مسکرا کر فرمانے لگے، اس کا حل بھی ہمارے پاس ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ آپ اس کے پاس جائیں، اس کو احترام اور محبت سے کچھ گفٹ پیش کریں، پھر اس کے ساتھ کچھ دن رہیں اور کسی طرح اس کا وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں
اور وہ سارا پانی اپنے اوپر ڈال لیں۔ یہ کر کے پھر میرے پاس آنا اور مجھے کہنے لگے آپ ابھی فوراً جائیں۔ میں نے ان کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کہنے لگے یہ لباس تمہیں ہدیہ ہے اور یہ مجھے حکماً بتایا گیا کہ تم آ رہے ہو اور تمہیں یہ لباس اور یہ احترام دوں، لیکن ابھی فوراً اس بدو کی طرف جاؤ۔ میں پھر 2 دن اور 2.5 راتوں کا سفر کرتے ہوئے اس بدو کی طرف گیا۔ جب میں نے اسے بہترین ہدیے دیے بہت خوش ہوا اور خوشی سے کہنے لگا لگتا ہے میرے خواب کی تعبیر تجھے اچھی لگی۔ میں خاموش رہا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اور خوش ہو گیا۔ میں نے اس سے محبت اور پیار اتنا بڑھایا کہ چند ہی دنوں میں اس سے میرا پیار اور محبت قلب و جگر بن گیا۔ ایک دن میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے وضو کا پانی لینا چاہتا ہوں اور اگر اجازت ہو تو وہ لے کر اپنے اوپر ڈال لوں۔ اگر وہ صاحب علم ہوتا تو میری تدبیر کو فوراً جان لیتا۔ اسے میری تدبیر کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ وہ فوراً اس پر راضی ہو گیا۔ اگلی نماز پر جب اس نے وضو کیا ایک بڑے برتن میں پانی مجھے دے دیا۔ وضو کرنے کے بعد وہ پانی اپنے جسم پر ڈال کر سارے جسم کو اس سے بھگو دیا۔ پھر ایک دن رہنے کے بعد میں نے اس سے اجازت چاہی۔ وہ اداس ہو گیا۔ میں نے اس سے اپنی بہت ساری مجبوریاں بتائیں۔ اس بدو نے اجازت دے دی۔ پھر طویل سفر کر کے اس عظیم ہستی کے پاس پہنچا۔ اسے جا کر ساری صورتحال بتائی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے پہلے تیرے جسم کے ارد گرد سیاہ رنگ کی سیاہی تھی جس نے تیرے جسم کے ایک ایک حصے کو ڈھکا ہوا تھا۔ اب تیرے جسم کے ارد گرد ایک نورانی نور ہے اور نور کا حالہ ہے جو تیری سدا حفاظت کرتا رہے گا۔ جا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں آج کے بعد کوئی بھی خواب کسی نااہل آدمی کو مت بتانا، چاہے جتنا بھی عرصہ وہ خواب اپنے سینے میں امانت رکھنی پڑے۔ یہ نصیحت سننے کے بعد صحابی بابا اپنے تھکے ہوئے انداز سے بولے کہ میں نے ان سے اجازت چاہی تو اس تابی رحمت اللہ علیہ کی روح مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میرے سامنے وہ دمشق کا پھیلا ہوا قبرستان اور قبرستان میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے کبائر صحابہ، اہل بیت رضوان اللہ اجمعین، محدثین، مفسرین اور باکمال اولیاء رحمت اللہ علیہ اجمعین، ہستیوں کے مبارک مزارات۔ لیکن واقعی میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان سے ہٹوں۔ وہ روح مجھے کہنے لگی کہ دیکھو تم جنات اور انسانوں کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ تم جنات ہو، بس میرا ایک مشورہ یاد رکھنا۔ مجھے علم ہے تم عورتوں کے کھلے اور ننگے گوشت کے بہت دیوانے ہوتے ہو۔ تم جیسا کوئی نیک ہو جائے اور صالح ہو جائے تو اس کی نظریں بھی پاک ہو جاتی ہیں، لیکن جنات میں بہت کم جنات ایسے ہیں جن کی نظریں پاک ہوں، جن کے جذبے پاک ہوں اور جن کا انداز متقی جیسا ہو۔ اپنی تمام جنات کی قوم کو ایک بات کہنا کہ تم کہیں جہنم کا مستقل ایندھن نہ بن جاؤ۔ اپنے جذبوں کو اور نظروں کو پاک رکھنا۔ جب تمہیں کوئی عورت نظر آئے جس کے کھلے بال اور جسم ہو، تم نے اس پر ایک لفظ پڑھ دینا ہے، اور اگر وہ لفظ پڑھ دیا تو زندگی میں کبھی عورت کا فتنہ قابو نہیں کرے گا۔ وہ لفظ ہے کفو۔ بس جب بھی دیکھو یہ لفظ پڑھ لینا۔ یہ لفظ بہت بڑی طاقت اور تاثیر رکھتا ہے، اور اس لفظ کے اندر ایک انوکھی حفاظت ہے، ایک انوکھا جادو ہے اور ایک طاقت اور حیرت انگیز تاثیر ہے۔ جو بھی کوئی عورت دیکھے، خاص طور پر وہ عورت جس کے کھلے بال ہوں، ننگا بدن ہو، یا کوئی عورت کوئی مرد دیکھے جو مرد اس حالت میں ہو جس کو دیکھنا نہیں چاہیے، یا کہ کوئی مرد غیر محرم ہو، بس ایک ہی دفعہ کفو پڑھ لے۔ یہ ایک بار کفو پڑھنا اس کے لیے نہایت پرتاثیر رہے گا۔